سریا، خدیجہ مستور۔ مجھے پتا بھی نہ چلا کہ میری پرانی مہترانی کیوں چلی گئی اور اس کی جگہ نئی مہترانی کس طرح آ گئی۔ دوسری مہترانی کو دیکھ کر مجھے سخت اچنبھا ہوا کہ کیا وہ میرے گھر کا کام چھوڑ سکتی ہے، جبکہ میں نے کبھی اسے کام کی خرابی پر ڈانٹا تک نہیں۔ بعد میں تفصیل معلوم ہوئی کہ خانسامہ صاحب کی اس سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اسے نکال دیا۔ خانسامہ صاحب کو اس گھر میں جتنے اختیارات حاصل ہیں، میں نے ان پر کبھی بھی مالکانہ چھاپا مارنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے خون کا گھونٹ پی کر چپ ہو رہی۔ پہلی مہترانی ہمارے گھر میں 4 سال سے کام کر رہی تھی اور بڑا ستھرا کام کرتی تھی۔ نئی مہترانی 11-12 سال کی پیاری صورت کی بچی تھی۔ پہلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی۔ اس کی ماں کو دیکھ کر یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ اس حقیر پیشے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ نہ تو انہیں فرش صاف کرنا آتا تھا اور نہ قالین پر برش پھیرنے کی تمیز تھی۔ جب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں پاس بلا کر ذرا غصے سے پوچھا، تم کب سے کام کر رہی ہو؟ اسی طرح صفائی ہوتی ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی لڑکی کی زبان قینچی کی طرح چل پڑی۔ امی کو تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں، بس گھر کا کام کرتی ہے۔ میں اور دادی کوٹھیوں کی صفائی کرتے ہیں۔ آج تو امی ساتھ تھی اس لیے کام خراب ہو گیا۔ کل سے آپ دیکھیے گا جی کہ میں کیسا کام کرتی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ سریا تو بڑی ہوشیار ہے، آپ کو خوش کر دوں گی۔ اس کے پھولے پھولے گال خوشی سے تمتما رہے تھے، مگر اس کی ماں نے بیٹی کی باتوں پر ذرا بھی احتجاج نہ کیا اور خود کو نالائق تسلیم کرتے ہوئے اسی طرح خاموش کھڑی رہی۔ مجھے اس اتنی سی بچی کی ایسی پکی پکی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ دوسرے دن سریا کام کرنے آئی تو اس طرح صفائی کی کہ سارے گھر کو چندن بنا دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایک دن میں ایسا سلیقہ کس طرح آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کل محض بد ذاتی کی وجہ سے خراب کام کیا تھا۔ چلو اچھا ہوا کہ پہلی ہی جھڑکی سے عقل ٹھکانے آ گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد سریا نے مجھے بڑے فخر سے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا بی بی جی؟ شاباش، میں نے بھی اس کی ہمت بڑھائی۔ تم نے بڑی اچھی صفائی کی ہے۔ سب کہتے ہیں سریا تو بڑی ہوشیار ہے۔ میری دادی کو بھی ایسا کام نہیں آتا۔ پہلے پہلے تو وہ جس کوٹھی میں جاتی تھی بس 2 دن بعد نکال دی جاتی تھی۔ اپنی تعریف سن کر وہ اس وقت بڑی مغرور نظر آ رہی تھی۔ پہلے کیا کام کرتی تھی تمہاری دادی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھر میں کام کرتی تھی۔ گھر کا کام بہت ہوتا ہے جی۔ جانے کیوں اس کا چہرہ کملا گیا۔ تو کیا اب گھر کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں بی بی جی، ذرا دیر کو چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ وہ جو ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ باتیں کرتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر شہزادیوں کی طرح روٹی کھاتی ہیں، اور بھی ایسی ویسی باتیں۔ اسی لیے میں اور دادی کام کرنے لگے۔ 30 روپے دادی کو مل جاتے ہیں، 20 روپے مجھے ملیں گے۔ اچھا ہی ہے نا بی بی جی، کچھ آئے گا جائے گا تو نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کام کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے سریا سے ایسی دانائی کی باتیں سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کتنی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں۔ ان کی عجیب عجیب عادتیں تھیں۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب وہ مانگنے کی عادت سے چوکتی ہوں۔ دوپٹہ، شلوار، ایک اٹھنی، تھوڑا سا گھی، آٹا، اور جب کچھ نہ ملے تو روٹی کی فرمائش یقینی ہوتی۔ کچھ مل گیا تو واہ واہ، نہ ملے تو ٹکا سا جواب سن کر ڈھٹائی سے چلی گئیں۔ کسی ملال یا کھسیانے پن کے آثار نظر نہیں آتے۔ مگر سریا جب سے آئی تھی اس نے کبھی کچھ نہ مانگا۔ ایک آدھ بار ملازم نے اسے روٹی کھلانی چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اپنے گھر سے بڑا کچھ کھا کر آئی ہوں۔ 10ویں 15ویں دن سریا کی ماں یا دادی آ جاتی اور یہ پوچھ کر چلی جاتی کہ وہ ٹھیک کام کرتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ مجھے اس سے کوئی شکایت تو نہیں۔ میرے اطمینان دلانے اور سریا کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو کر پلٹ جاتی۔ سریا کو کام کرتے ہوئے کئی مہینے ہو گئے۔ اب وہ مجھے ایسی اچھی لگنے لگی تھی کہ جب کبھی مجھے فرصت ہوتی تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتی اور باتیں کرنے لگتی۔ اس کی پکی پکی باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا کہ یہ لڑکی 11-12 سال کے بجائے 50 برس کی ہے۔ وہ اس طرح لیے دیے رہتی کہ حیرت ہوتی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کو دیکھا ہے، برتا ہے اور بڑی تجربے کار ہے۔ جب مجھے اس کی باتوں پر ہنسی آتی تو وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگتی۔ اس وقت وہ مجھے بالکل چھوٹی سی اور نری الو لگتی، کیونکہ میری ہنسی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک بار میں نے اس کی باتوں اور کام سے خوش ہو کر اسے انعام میں 1 روپیہ دیا،
मगर उसने रुपए को बुरी चीज की तरह मेज पर रख दिया। बड़ा कुछ है अपने घर में बीबी जी, बस तनख्वाह लूंगी और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत इसरार किया मगर उसने रुपए की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मुझे उसकी इस हरकत से सख्त हतक का एहसास हुआ। बड़ी लाट साहब की बच्ची बनती है। मेरा जी चाहा कि दो थप्पड़ लगाऊं कमबख्त के। क्या क्या है तेरे घर में जो इतना बनती है? मैंने गुस्से को दबाकर पूछा। बड़ा कुछ है बीबी जी। एक भैंस है, पक्का 7 सेर सुबह दूध देती है, 7 सेर शाम। एक टाइम का दूध अम्मी बाजार में दे देती है, दूसरे टाइम के दूध से घी और लस्सी बना लेती है। और अम्मी के पास एक इतना बड़ा, आपके छोटे कमरे जितना बक्सा है। उसमें छींट के 6 नए लिहाफ, 6 गद्दे और 10 खीसें भरी हुई हैं। जब बिरादरी वालों के घर बहुत से मेहमान आ जाएं, तो वो सारे हमारे घर से लिहाफ गद्दे मांग कर ले जाते हैं। और हमारे घर बहुत से बर्तन हैं, उन पर फूल बने हैं, वो अम्मी ने प्रश्ती पर सजा रखे हैं। इतना बड़ा शीशा है। उसने हाथ फैलाकर शीशे की लंबाई बताई। और हमारी अम्मी के पास उसकी शादी के 5 जोड़े हैं, सब में गोटा लगा हुआ है। और वो जोड़े तेरी अम्मी तेरे जहेज में दे देगी। मैंने उसे छेड़ा तो वो ऐसी शर्माई कि सर निउढ़ाकर बैठ गई। सच्ची बात तो ये थी कि मेरा सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया था और मैं सुरैया के घर से मरूब हो गई थी। अपना तो ये हाल था कि मुद्दत हुई खालिस दूध का एक घूंट नसीब न हुआ। डालडा खा खा कर जी उगता गया, खालिस घी की खुशबू तक याद नहीं। कभी भैंस पालने का तसव्वुर तक ना आया, सिर्फ इस खौफ से कि 6-7 महीने तो दूध घी खाओ और जब वो गाभन हो तो मुफ्त में खिलाओ और फिर उसी बाजार के दूध और डालडा को भूख दो। और बीबी जी, हमारे घर मिट्टी की इतनी बड़ी कठाली है जिसमें गेहूं भरा रहता है। और पिछले साल तो अम्मी ने क्रिसमस पर मेरे लिए एक गोटे का जोड़ा बनवाया था। अब के भी उसी को पहनूंगी। आप क्रिसमस को जानती है ना? ये हमारी ईद होती है, जैसी आपकी ईद होती है ना। मुझे पता है पगली, मैं हंस पड़ी। मगर जाने क्या बात थी कि क्रिसमस का जिक्र करते हुए उसका मुंह उतर गया था। उसकी आंखें बुझ गई थीं और न जाने वो किस सोच में पड़ गई थी। क्यों सुरैया, रंजीदा क्यों हो गई? मैंने प्यार से पूछा। कुछ नहीं, इतने दिन बाद आएगी हमारी ईद, बस इतनी सी बात। मैं हंस रही थी और सोच रही थी कि लाख पक्की पक्की बातें करे, मगर आखिर तो बच्चा है। 10-12 दिन से मैं बेहद मसरूफ थी। वैसे मसरूफ होती कब नहीं। छोटे छोटे कितने बहुत से काम होते हैं जो किसी तरह खत्म होने में नहीं आते। मगर इधर तो इतने मेहमान आए कि मुझे सर उठाने की भी मोहलत नहीं मिली। सुरैया आती, काम करती और खामोशी से चली जाती। उससे जब तक खुद बात ना करो तो क्या मजाल है कि वो बोल जाए। उन दिनों में एक बार उसकी दादी भी आई, मगर मेहमानों को देखकर सुरैया के काम के सिलसिले में कुछ पूछे बगैर ही चली गई। आज मुझे फुर्सत मिली तो सुकून से बैठना नसीब हुआ। और उस वक्त जब सुरैया काम खत्म करके जाने लगी तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। बात करने को जी तो ना चाह रहा था, मगर बाहर बड़े जोर से बादल गरज रहे थे। मुझे ख्याल आ रहा था कि गरीब बारिश में न भीग जाए। मैंने उसे इतने दिन बाद जो करीब से देखा तो वो मुझे बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही थी। उसके रुखसार बचपन की ताजगी खो चुके थे और आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़े हुए थे। अरे सुरैया, तू इतनी दुबली क्यों हो गई? मैं उसके लिए वाकई फिक्रमंद हो गई। नहीं तो बीबी जी, वो अपने हाथों को देखकर सहलाने लगी। तेरे घर में तो भैंस है, क्या तुझे पीने को दूध नहीं मिलता? अम्मी तो इतना कहती है कि पी, मगर मुझे दूध से उल्टी आती है। अब मुझे यकीन हो गया कि सुरैया ज़रूर बीमार है। इसका अगर अभी इलाज हो जाए तो ठीक है, वरना इन लोगों की जहालत तो उस वक्त बीमारी का एहसास दिलाती है जब खुदा को प्यारे होने के करीब हो जाएं। मुझे उस इतनी प्यारी बच्ची पर सख्त रहम आ रहा था। चल तुझे मैं डॉक्टर को दिखा लाऊं, अपनी अम्मी को भी साथ ले ले। तोबा तोबा, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? मुझे उसके नाम से भी डर आता है। टीका लगा देते हैं। मेरी छोटी बहन को टीका लगाया था तो 2 दिन बाद मर गई थी। मेरी अम्मी अब तक याद करके रोती है। उसने बड़े बूढ़ों की तरह ठंडी सांस भरी। तो फिर तू कुछ दिन अपने घर आराम कर। इतने दिनों के लिए मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगी, मैंने मशवरा दिया। मगर सुरैया का पीला चेहरा और भी पीला हो गया। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आप मुझे निकाल रही हैं? मुझे तो आपसे प्यार है बीबी जी। मैं इस घर में किसी को काम करने ना आने दूंगी, उसने हिचकियों और सिसकियों के दरमियान कहा। और फिर अपना चेहरा ओढ़नी में छुपाकर इस तरह बैठ गई जैसे बहुत थक गई हो। अरे पागल, तुझे कौन निकाल रहा है? मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और सर पर हाथ फेरने लगी। भला मैं अपनी सुरैया को निकाल सकती हूँ? वो आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। आज पहली बार वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी।
اس کے کپڑوں سے ایسی سخت بساند آ رہی تھی کہ میں نے مشکل سے آتی ہوئی ابکائی کو روکا۔ میں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ اس کے کپڑے اتنے غلیظ ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ جب سے آئی ہے اس کے تن پر یہی جوڑا ہوتا ہے۔ شاباش، روتے نہیں، اب بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئی تو میں نے اسے نصیحت کی کہ وہ روز نہایا کرے اور دوسرے تیسرے دن کپڑے بدلا کرے، گندے رہنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے۔ گھر میں بڑے کپڑے ہیں بی بی جی، گھر جا کر یہ کپڑے اتار دیتی ہوں اور دوسرے پہن لیتی ہوں، یہ کپڑے تو گندا کام کرنے کے وقت پہنتی ہوں۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ ذرا دیر بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں برابر سوچتی رہی کہ آخر میں نے سریا کو ہٹانے کی بات ہی کیوں کی؟ اگر میں نے یہ بات نہ کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سریا کے آنسو سارا دن میرے لیے عذاب بنے رہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ کل جب وہ آئے گی تو اس سے خوب محبت سے باتیں کروں گی۔ دوسرے دن سریا آئی اور جب کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے اسے بٹھا لیا، مگر ابھی کوئی بات نہ کرنے پائی تھی کہ اس کی دادی آ گئی اور سریا کے قریب بیٹھ گئی۔ کام ٹھیک ہوتا ہے بی بی جی؟ بالکل ٹھیک، میں تو کہتی ہوں کہ اب ایسا کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سریا کی تعریف کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے فخریہ انداز سے مسکرا رہی تھی۔ اب تو جانا، سریا نے اپنی دادی کو ٹہوکا دیا۔ گھر میں کتنے بہت سے کام ہوتے ہیں، یہاں ایویں بیٹھی ہے۔ سریا کی دادی جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی بیٹھی رہی۔ وہ میری طرف ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی ایسی بات تھی جسے میں کسی بھی طرح نہ سمجھ پا رہی تھی۔ بی بی جی، اس کی دادی نے مجھے ہولے سے پکارا۔ کیا بات ہے؟ بی بی جی، سریا کی تنخواہ سے 5 روپے پیشگی دے دیں، کل سے گھر میں روٹی نہیں پکی۔ اب تو بھوکے پیٹ کام بھی نہیں ہوتا۔ سریا کی ماں الگ، وہ جانے اور کیا کہنے والی تھی، اس کی آواز میں کیسی التجا تھی، مگر سریا تو ایک دم بپھر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنی دادی پر جھپٹ پڑی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے دادی کو مار رہی تھی، نوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیختی جا رہی تھی۔ بے شرم نہیں تو ابھی سے مانگنے لگی؟ صبر نہ آیا تجھے؟ تیرے کنبے نے بھی کبھی کسی سے کچھ مانگا تھا؟ اللہ کرے تو بھوکی مرے، تیری لاش اٹھے اور تو… میں نے کھینچ کر سریا کو الگ کرنا چاہا، مگر وہ نہ ہٹی۔ اس نے اپنی دادی کا منہ ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر خون نکال دیا تھا۔ اس کی دادی کیسی خاموشی سے بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی، بس اس کی میلی میلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے سریا کو کھینچ کر الگ کیا تو وہ منہ چھپا کر زور زور سے روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ میں حیران کھڑی تھی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آخر بات کیا ہے سریا کی دادی؟ کچھ نہیں بی بی جی، جب سے برا وقت پڑا ہے تو چار چار فاقے کاٹے ہیں، پر سریا کی یہی ضد ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، چاہے مر جاؤ۔ وہ سسک کر روئی اور پھر اپنے چہرے پر سے خون پوچھنے لگی۔ بی بی جی، ہم لوگوں نے کبھی یہ مہتروں والا کام نہیں کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنی بھینس تھی، اپنا گھر تھا، اپنی تھوڑی سی زمین بھی تھی جس پر سریا کا ابا لہسن پیاز اور سبزیاں بوتا، پھر انہیں شہر لا کر بیچ دیتا۔ پیسے کی کمی نہ تھی، پھر وہ زمینداروں کی زمینوں پر کام بھی کرتا تھا، سال تک کھانے کو کنک مل جاتی۔ لحاف گدوں سے بکسے بھرے پڑے تھے۔ سریا کو اس کا ابا رانیوں کی طرح رکھتا تھا۔ پھر بی بی جی، راتوں رات پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی، ہندوستان کی فوجیں آ گئیں، بس جو ایک جوڑ کپڑا تن پر تھا اسی حالت میں بھاگ کر لاہور آ گئے۔ یہاں کب سے جھونپڑا ڈال کر پڑے ہیں۔ جب دوسری عورتوں نے بھوکے مرتے دیکھا تو اس کام پر لگا دیا۔ پر سریا اب تک اپنے آپ کو گاؤں والی سریا جانتی ہے، 4 دن بھوکی رہے تو کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ پر میں بوڑھی… وہ پھر رونے لگی۔ میں دم بخود بیٹھی تھی۔ میری کچھ ایسی کیفیت ہو رہی تھی کہ نہ بولا جاتا تھا نہ رویا جاتا تھا۔ میرے دل میں بس دکھ کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں کیسی بےتاب تھی کہ سریا کو اپنے کلیجے سے لگا لوں۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی اور 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ اسے دے دی اور اپنی طرف سے بھی 10 روپے دے دیے۔ اس سے تم اپنے لیے آٹا خرید لینا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی اور چہرے سے خون صاف کرتی ہوئی چلی گئی۔ سریا پھر کبھی میرے گھر نہیں آئی۔ میں کتنے دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، اسے خوابوں میں دیکھتی رہی۔ فوجیں واپس چلی گئیں، بے گھروں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ میرے ہاں کئی مہترانیاں آئیں اور چلی گئیں، مگر آج بھی جب وہ کچھ مانگتی ہیں تو مجھے سریا کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اپنے گھر بڑا کچھ ہے بی بی جی۔